اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ یہاں ایک کتاب چھپی ہے جس کا ٹاپک ہے 3 دقیقے در قیامت، یعنی قیامت کے 3 منٹ۔ اس کتاب میں جو مطالب بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک سپاہی، ایرانی سپاہی جو جنگ میں مجروح ہو جاتا ہے اور آپریشن کے دوران اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور 3 منٹ تک اس کی روح اس کے بدن سے جدا ہو جاتی ہے، اور اس کا دل، اس کا دماغ کچھ بھی کام نہیں کر رہا ہوتا، اور ڈاکٹرز کی بہت کوشش کرنے کے بعد پھر وہ واپس زندہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس 3 منٹ میں اس شخص پہ کیا کیا گزری ہے اس کا بیان ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ ان مطالب کو اب تک پہنچاؤں، اور آپ ان مطالب کو سنیں اور انشاءاللہ اس سے درس حاصل کریں۔ یہ ایک ایسے شخص کا قصہ ہے جو خود اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ میں بہت ہی دیندار فیملی سے تھا، میں مسجد مقرر جاتا تھا، ریگولرلی جاتا تھا، میری ہر نماز مسجد میں ہوتی تھی، صبح کی نماز، ظہر کی نماز، مغرب عشاء کی نماز، ہر نماز مسجد میں ہوتی تھی، اور میں بہت زیادہ مذہبی خاندان سے تھا، حتیٰ کہ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ میرا سارا دن اور ساری رات جو ہے مسجد میں اور مسجد کی خدمت کرنے میں گزر جاتی تھی، اور میں کئی سال تک جو ہے جنگ میں بھی شرکت کیا ہوں ایران کی طرف سے، اور میں کافی دین کے لیے مقید تھا، اور میں بہت ہی دیندار شخص تھا، یہاں تک کہ میری نماز شب بھی اکثر وقت قضا نہیں ہوتی تھی، تقریباً نماز شب میری مقرر ہوتی تھی۔ اور بہت خدا سے التماس اور دعا کرنے کے بعد اور بہت کریا کرنے کے بعد مجھے یہ توفیق حاصل ہوئی کہ میں جو ہے جنگ میں شرکت کر سکوں، تاکہ جو ہے میں دین کی حفاظت کر سکوں۔ اور بہت دل میں شہادت کی خواہش تھی، لیکن وہ حاصل نہیں ہو سکی، لیکن جیسے ہی جنگ ختم ہو گئی، وہ 8 سال کی جنگ جو ایران اور صدام کے بیچ ہوئی تھی، جب وہ ختم ہو گئی تو وہ کہتا ہے کہ میں پوری اپنی زندگی کی کوشش اسی چیز میں لگائے رکھا تھا کہ میں وہ معنویت اور وہ نورانیت کو حاصل کروں، اور خود کی نفس کو پاک کروں، اور اسی کام میں لگا رہوں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر شہادت کا راستہ اور شہادت مجھے حاصل کرنی ہے تو مجھے پہلے جہاد اصغر یعنی شہید ہونے سے پہلے جہاد اکبر میں کامیاب ہونا ہے، جو کہ نفس کی پاکیزگی ہے، اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے میں بڑی کوششیں کرتا تھا، تاکہ اگر میں جہاد اکبر میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر میں جہاد اصغر میں بھی بہت آسانی سے کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں اپنی زندگی اتنی احتیاط سے بتاتا تھا کہ اگر میں گھر سے مسجد بھی جا رہا ہوتا تو میں اپنا سر نیچے رکھ کر جاتا، تاکہ میری نگاہ کوئی نامحرم شخص پہ نہ پڑ جائے اور کسی طرح کے گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اور پھر ایسا ہوا کہ ایک شب میں تنہا تھا، اور خدا کی بارگاہ میں نماز پڑھ کر بہت رو کر گریا کر کے میں نے دعا کیا کہ خدایا مجھے حفظ کرنا، میں ابھی صرف 17 سال کا ہوں، اور مجھے بہت اس بات کا خوف ہے کہ کہیں اس زمانے تک جب تک کہ میری موت کا وقت نہ آ جائے، ایسا نہ ہو کہ میں اس دنیا کی چکا چوند میں کھو جاؤں، میں اس دنیا کی خواہشات میں مبتلا ہو جاؤں، اور میں حق کو بھول جاؤں، اور میں اس دنیا کے خواہشات کے پیچھے بھاگنے لگوں۔ تو خدایا مجھے اس مشکل سے بچانا، اور مجھے پاک و پاکیزہ رکھنا، تاکہ میں دنیا کی چکا چوند میں کھو نہ جاؤں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس دنیا کی چکا چوند میں کھو جاؤں اور میری جو نفس ہے، میرا جو باطن ہے، وہ میں آلودہ کر دوں اور ناپاک کر دوں اور خواہشات میں ڈبو دوں۔ تو میری مدد کرنا کہ میں ایسے کاموں سے دور رہوں۔ اور اسی بات کا ڈر اس شخص کو اتنا ستاتا تھا کہ یہ کئی بار بہت شدت سے رو کر گریا کر جناب عزرائیل جو کہ ملک الموت ہے، ان سے دعا کرتا تھا کہ اے ملک الموت،
میری موت کو دیری نہ کرے، جلد آ جائے اور میری روح کو قبض کر لے۔ اور خدا کی بارگاہ میں بھی یہی دعا کرتے تھے کہ مجھے موت جلد سے جلد دے دے، تاکہ اس دنیا میں زیادہ مدت رہنے کی وجہ سے کہیں میں گناہوں میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ پھر چند روز بعد کچھ ایسا ہوا کہ کچھ افراد کو مسجد کی طرف سے پروگرام بنایا گیا کہ کچھ افراد جو پہلے مشہد نہیں گئے ہیں ان کو مشہد لے جایا جائے۔ تو یہ شخص بھی کیونکہ مسجد کے ممبر تھے تو انہوں نے بھی بہت کام کاج میں بزی ہو گئے تاکہ وسائل فراہم کیے جائے تاکہ یہ ان افراد کو مشہد لے جایا جائے۔ ان کی ٹکٹ بک کرانا، ان کے لیے بس ارینج کرنا، ان کا کھانا لے کر جانا، یہ ساری چیزوں میں یہ بزی ہو جاتے۔ اور کہتے ہیں کہ پھر بھی میرے دل میں یہی خیال تھا کہ میں جو ہے جب بھی کام کر کے تھک جاتا یا مجھے تھوڑا بہت وقت مل جاتا تو میں پھر سے جناب عزرائیل سے دعا کرتا کہ اے ملک الموت، آپ مجھے اس زندگی سے جلد چھٹکارا دے اور میری موت کو نزدیک کر دے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں کیونکہ بہت میری عمر کم تھی، 17-18 سال تھی، تو میں جانتا نہیں تھا کہ اہل البیت نے اس معاملے میں ہم سے کیا نصیحت کی ہے، کہ جو کہ بعد میں انہیں پتہ چلا کہ اس طرح کی دعا مانگنا صحیح نہیں ہے۔ تو وہ یہاں اعتراف کرتے ہیں کہ کیونکہ میں نہیں جانتا تھا اس لیے ایسی دعا کرتا تھا، لیکن جب بعد میں پتہ چلا تو مجھے اس بات کا افسوس ہوا کہ میں اس طرح کی دعا مانگتا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں بہت کام کر کے تھک گیا تھا، اگلے دن کاروان کو لے کر نکلنا تھا، پنجشنبے کا دن تھا اور آج کا دن چہارشنبے وینسڈے کا دن تھا، تو بہت کام کر کے تھک گیا تھا، تو میں گھر آ کر سو گیا اور آدھی رات کو اٹھا، پھر میں نماز شب پڑھا اور سو گیا۔ اور کچھ ہی دیر بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت ہی زیبا اور بہت ہی ہینڈسم دکھنے والا شخص میرے نزدیک آتا ہے اور کہتا ہے کہ کیوں مجھے اتنا یاد کرتے ہو، کیوں مجھے اتنا بلاتے ہو، مجھ سے کیا کام ہے تمہیں؟ تو یہ شخص کہتا ہے کہ وہ شخص اتنا خوبصورت اور اتنا زیبا تھا کہ ایک تو اس کی زیبائی اور خوبصورتی کی ہیبت کی وجہ سے میں اپنی جگہ سے ہل نہیں پایا، لیکن اسی ہیبت کی وجہ سے میں ان کے سامنے ادب سے کھڑا ہو گیا اور انہیں سلام کرنے لگا۔ یہ وہی خواب کی حالت میں وہ اس شخص کو سلام کرتے ہیں۔ تو پھر وہ اور سمجھ جاتے کہ جناب عزرائیل ہے، تو جناب عزرائیل اس سے کہتے ہیں کہ اپنی موت کی دعا اتنی مت مانگو، ابھی تمہارا وقت نہیں ہوا ہے، میں تمہیں نہیں لے جاؤں گا۔ اور تو پھر یہ ان کے قدموں پہ گر کر بہت گڑ گڑا کر رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی آپ آئے ہیں تو مجھے لے کر ہی جائیں، اور مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور میری نفس آلودہ نہ ہو جائے۔ تو جناب اسرائیل اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی تمہارا وقت نہیں ہوا ہے، لوٹ جاؤ اپنی جگہ پر۔ اور وہ اس ایک اشارے کی وجہ سے وہ اپنی جگہ پر واپس پہنچ جاتا ہے، لیکن وہی واپس جاتے جاتے وہ بہت زور سے زمین پر گر جاتا ہے اور اس وقت اس کے دائیں ہاتھ پر چوٹ لگ جاتی ہے اور بہت درد ہونے لگتا ہے۔ اسی وقت وہ اپنی گھڑی میں وقت دیکھتا ہے تو یہ ظہر کا ٹائم، ظہر کے 12 بج رہے ہوتے ہیں، اور بہت شدت سے اس کے لیفٹ ہینڈ میں، بلکہ پوری لیفٹ سائیڈ آف دا باڈی میں درد ہونے لگتا ہے، اور اس درد سے وہ بیدار ہو جاتا ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو تب بھی اس کے باڈی میں بہت درد ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر اگلے دن وہ اپنے کاموں میں بزی ہو جاتا ہے اور پھر جانے کی تیاری سب ہو جاتی ہے، تب اچانک انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو سپاہ میں تھے، جو ان کی ٹیم سارے افراد کو مشہد لے جانے والے تھے، ان کو ابھی تک سپاہ کی طرف سے پرمیشن نہیں ملا ہے، کلیئرنس نہیں ملا ہے کہ یہ چھٹی پہ جا سکتے ہیں اور ان افراد کو مشہد لے جا سکتے ہیں۔ تو یہ فوری اپنی موٹر بائک لے کر وہ جو ہے پرمیشن لیٹر لینے کے لیے اپنے آفس کی طرف جاتے ہیں، بڑی تیزی سے جا کر لوٹ رہے ہوتے ہیں، اور لوٹتے سمے ان کا بہت ہی بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بہت ہی شدید ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنی بائک سے اڑ کر چند میٹر دور جا کر گرتے ہیں۔ تو وہ کار سے جس سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ بیچارہ، اسے تو لگتا ہے کہ ان کی موت ہو گئی ہے، انتقال ہو گیا، وہ دوڑے دوڑے ان کے پاس آتا ہے دیکھنے کے لیے کہ یہ زندہ بھی ہے یا مر گئے، لیکن یہ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں۔ تو بڑا تعجب میں آ جاتا ہے وہ ڈرائیور، کہتا ہے کہ تم بچ گئے، تمہیں کچھ چوٹ نہیں لگی، تمہیں کہیں خون نہیں آیا، کچھ ہڈی وڈی تو نہیں ٹوٹی؟ لیکن وہ اپنی جگہ سے اٹھتے کہتے نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اور پھر وہ ٹائم دیکھتے تو وہی بالکل برابر 12 بج رہے ہوتے، اور تبھی انہیں وہ یاد آتا ہے کہ کل شب انہوں نے یہی خواب میں دیکھا تھا کہ جناب عزرائیل آئے تھے
اور اسی 12 بجے کے وقت اسے لوٹا دیا اور کہا کہ ابھی تمہارا وقت نہیں ہوا ہے. یعنی یہی اشارہ تھا کہ ابھی تمہارا وقت نہیں ہوا ہے، اگرچہ تم مشکلات میں یا کسی سخت چیز میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن تمہارا وقت نہیں ہوا ہے تو تمہیں نہیں لے جایا جائے گا. اور اس بات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ ابھی ان کا وقت نہیں ہوا ہے، اور جب تک وقت نہیں ہوگا انہیں لے جایا نہیں جائے گا. تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ باقی کی زندگی بھی اسی حالت میں گزارنی ہوگی، جہاں پر وہ کوشش کریں گے، اپنی نفس پہ کام کریں گے اور اپنی روح کو پاک رکھیں گے. اور پھر یہ آگے بڑھ جاتے ہیں اس مشہد کی ٹرپ کی طرف. وہ افراد کو لے کر مشہد کی طرف نکل جاتے ہیں. بیان کرتے ہیں کہ تقریباً 2 ہفتے تک یہ جو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے درد ہوا ہے لیفٹ سائڈ باڈی میں، وہ 2 ہفتے تک چلتا رہا، اور کافی سخت ان کے لیے وہ وقت گزرا ہے، کیونکہ بہت شدید انہیں زخم لگا تھا، چوٹ آئی تھی. پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک بات میں یہاں بتاتا چلوں کہ میں جس طرح کا شخص تھا، جس طرح کا پرسنالٹی تھی میری، وہ یہ تھی کہ لوگ مجھے اس نام سے جانتے تھے کہ یہ بہت مزاحیہ شخص ہے، بہت مذاق کرتا ہے، لیکن اپنے کام کے لیے بہت جدیت سے کام کرتا ہے. اگر اسے کوئی کام سونپا جائے تو وہ پوری طرح انجام دیتا ہے، اسے پورا کمال تک پہنچاتا ہے، پورا کمپلیٹ کرتا ہے. لیکن بہت ہی مزاحیہ شخص ہے، اپنے کام میں مذاق کرتا ہے، اور بہت مشہور تھے کہ اگر یہ جہاں بھی جائیں تو وہاں پر لوگ کبھی ان کے ساتھ بیٹھے بیٹھے تھکتے نہیں تھے. گھنٹوں گھنٹوں بات چلتی تھی اور ہنسی مذاق چلتا تھا. اور اگر یہ لوگ کہیں اس پہ اپنی طرف سے جو سپاہ کی طرف سے ٹریننگ کیمپ وغیرہ میں لے جائے جاتے تو ان کا ٹینٹ جو ہوتا وہاں سے رات بھر تک ہنسی مذاق کی آوازیں آتی تھیں. تو یہ بہت ہی معروف تھے کہ یہ کافی مزاحیہ شخصیت تھے، اور لوگ ان کے ساتھ رہ کر یہی ہنسی مذاق کرتے تھے. اور پھر یہ اس پہلے بخش کے آخری حصے میں کہتے ہیں کہ پھر جو ہے 1390 جو ایرانی کیلنڈر ہے، اس سال میں جو ہے ان کو ایک ماموریت دی گئی ایک ٹیم کے ساتھ کہ یہ جائیں اور ایک حصے کو جہاں پر جو ہے امریکی سولجرز اور عراقی سولجرز کی طرف سے کچھ امریکی سولجرز لکھا ہوا ہے، امریکی سولجرز کی طرف سے کچھ حملہ کیا گیا ہے افراد پر. تو وہاں جا کر وہ امریکی سولجرز کو بھگائیں اور اس منطقے کو آزاد کرے. تو پھر وہ اپنی ٹیم کے ساتھ اس منطقے کو آزاد کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں. اور اس عملیات میں یہ آپریشن جو ان کو انجام دینا تھا، اس میں وہ گھائل اور مجروح ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ میں آگے کی بحث، آگے کا مطلب جو ہے، جو نیکسٹ چیپٹر ہے اس کا، وہ میں نیکسٹ ریکارڈنگ میں آپ کو بھیجوں گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ سنیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ بات جو ہے، یہ کوئی دنیا میں جو ہم ہر کام کرتے ہیں، جہاں خداوند متعال نے ہمیں قرآن کی آیتوں سے بار بار آگاہ کیا ہے اور کہا ہے کہ تم اگر ذرے بھر کی بھی نیکی کرو گے تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا، اور ذرے بھر کی بھی برائی کرو گے یا گناہ کرو گے تو اس کا عذاب بھی اور اس کا حساب کتاب بھی کیا جائے گا. تو یہ بالکل آپ اس کو جتنا سیریسلی لے سکتے ہیں لیں، کیونکہ اس قصے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہاں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں کا معاملہ اتنا آسان اور اتنا سادہ نہیں ہے. انشاءاللہ میں اور دوسری باتیں دوسرے لیکچرز کے ساتھ بتاؤں گا. فعلاً آپ یہ لیکچر سنیں، انشاءاللہ کچھ دن بعد میں آپ کو دوسرے چیپٹر کی ریکارڈنگ بھیجوں گا انشاءاللہ تعالی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ